بچوں کا خون پینے کی کوشش کرتا ہے. اس کے پیچھے کون سے نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ اینٹی سوشل بیہیویئر نہیں ہے، یہ بیسیکلی سائیکوسس کی انڈر کیٹیگری آتا ہے. سائیکوٹک پیشنٹس ان کو ہم کہتے ہیں. نمبر 2، اس کو ہم نے جو ڈریکولا کا لیبل دے دیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم اس ٹائم سے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں ڈریکولا ہی از اے سائیکوٹک پیشنٹ، اور ہمیں اسے لیبلنگ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، نفرت اور لیبل نہیں کرنا چاہیے. ہی از اے مینٹل ال پیشنٹ. جس طرح ہماری جسمانی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح سائیکوسس از جسٹ لائک اے کینسر ان سائیکیاٹرک. جو ڈیزیزز ہیں، ہماری جو ذہنی امراض ہیں، اس میں ہم سائیکوسس کو جو ہے وہ ہم بالکل ایک کینسر کی طرح لیتے ہیں، اور اس میں ہمیں اسے لیبل نہیں کرنا چاہیے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جیسے میں ابھی نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ اس کو جیل منتقل کیا گیا ہے، تو دس از اے ریکویسٹ کہ اس کو جیل نہیں بلکہ اس کو سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کو سائیکیاٹرک جو ٹریٹمنٹ دیا جائے. اور ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کی آپ نے کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیریل کلرز ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سائیکوسس کے اندر مبتلا ہیں. تو ایسے لوگ جو اگر سائیکوسس میں مبتلا ہے اور کسی بھی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو بجائے ان کو جیل میں شفٹ کیا جائے، ان کو ایک سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ دی جانی چاہیے. ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور ان کو لیبل نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سائیکوٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ خود بھی اس چیز سے اویئر نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بتایا کہ یہ وہ سٹیج آ جاتی ہے جو ہم اپنے نفسیاتی مسائل میں اس کو ایک کینسر جیسا آپ اس سٹیج کو لے رہی ہیں. یہ سٹیج کس طرح سے، کیونکہ عام نفسیاتی مسائل کا بہت سے لوگ جب شکار ہوتے ہیں اور وہ مومن کی ریکوری بھی اتنی آسان ہوتی ہے اور وہ عام انسان کے لیے ڈینجرس نہیں ہوتے، تو یہ سٹیج ایسے اتنی ڈینجرس کیوں ہے کہ بچے بھی اسے محفوظ نہیں ہیں؟ یہ ایکیوٹ فیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں the last terminal phase of the psychosis، جہاں پر کہ اگر آپ سائیکیٹرک وارڈز میں بھی جائیں تو بعض اوقات ہمیں انہیں چین سے باندھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے سوسائڈل اٹیمپٹس بھی کر سکتے ہیں. یہ جہاں دوسروں کے لیے ڈینجرس ہیں، یہ اپنے لیے بھی ایکولی ڈینجرس ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو بھی ہارم پہنچا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ خودکشی کے لیے بلڈنگز پہ چڑھ جاتے ہیں. بہت سے لوگ، جیسے آپ نے جاوید اقبال کا کہا، اور اس طرح سے دوسرے بہت سے کیسز ہیں جس میں کہ پیچھے پورا ان کو ہم یوزلی جو ڈائگنوسس کے لیول پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو ہم سائیکوپیتھ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اگین آئی ول سے کہ ان کو لیبلنگ نہیں کرنی. پلیز اس کو ڈریکولا ہم نہ بار بار کہیں، خوف و ہراس لوگوں میں نہ پھیلائیں، بلکہ لوگوں میں اویئرنس کریٹ کریں کہ یہ ایک ذہنی مرض ہے، اور ایسے مریضوں کو جو ہے وہ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی وجہ جو ہے موروثی ہوتی ہے. اس میں آپ کو بتاؤں دونوں فیکٹرز ہوتے ہیں. انہیریٹنس بھی اس میں انوالوڈ ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ بھی انوالوڈ ہوتی ہے. یوزلی آپ نے اگر کرمنل سائیکالوجی، جس کو ہم فورینسک سائیکالوجی کے انڈر جو آتا ہے یہ سارے کیسز، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے بچوں کو بچپن میں ماحول ایسا ملا ہوتا ہے جس میں وہ بہت زیادہ، چونکہ آج تشدد پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو وہ بہت زیادہ وائلنس دیکھتے ہیں، اور ایک وشیس سائیکل ہے جس میں وہ ریونج لینے کے لیے when that person grows up، وہ جب انسان جو ہے وہ بعد میں وہی ریونج جو ہے وہ دوسروں سے لیتا ہے جو اس نے بچپن میں اختیار کر جاتی ہے. تو اس لیے میں کہوں گی اس کا انیشل سٹیج کے اوپر ڈائگنوسس. ایسے پیشنٹس کی ریہیبلیٹیشن کس طرح کی جاتی ہے؟ ایسے پیشنٹس کے لیے ان کو جو ہے انڈور پیشنٹ رکھا جاتا ہے. جو آپ نے سٹیج بتائی ہے اس پیشنٹ کی، دیٹ از ویری ایکیوٹ فیز، اور اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے ایز این انڈور پیشنٹ ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. اور اگین سائیکوسس کی جو ایکیوٹ فیزز ہوتی ہیں اس کو ہم زیادہ تر میڈیکل ٹریٹمنٹ، کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں انیشل سٹیج پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. اور یوزلی ان کو جو ہے وہ لانگ لائف جو ہے جب تک کہ وہ اس کے اثرات سے باہر نہ آئے، ان کی کاؤنسلنگ اور میڈیکل ٹریٹمنٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امرین اقبال آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح ڈاکٹر امرین اقبال نے اس نوشن کو ڈینائی کیا ہے کہ ایسے پیشنٹس کو کسی بھی طور پر ڈریکولا کہنا درست نہیں ہے، اور ایسے پیشنٹس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اور اب ملتان سے خبر شامل کریں گے نشتر اسپتال سے، جہاں کے برن یونٹ میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے باعث زیر علاج مریض دم توڑ گیا ہے. ورثاء نے الزام لگایا ہے کہ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے 35 سالہ ارشاد دم توڑ گیا ہے. ہسپتال انتظامیہ کا سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے جاں بحق نوجوان کے ورثاء پر تشدد، اور گارڈ نے جاں بحق ہونے والے شخص کے ورثاء کو مار کے شدید زخمی کر دیا. انتہائی افسوسناک